بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سلسلہ قرآنی اور تعلیمات قرآنی کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم الحمدللہ اس 28ویں مرحلے میں ہیں اور دن آہستہ آہستہ تمام ہو رہے ہیں. ہم الوداع کہہ رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو. ہم سب کی ایک اللہ نے سعادت قرار دی ہے ماہ مبارک رمضان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ گھڑیاں، یہ لمحات اور یہ دن اور یہ ایام اور یہ ساعات ہمیں اطاعت و بندگی کی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے امکنار فرمائے. 21واں پارہ ہے اور سورہ مبارک روم ہے. سورہ روم کی 60 آیتیں ہیں اور جس کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے. روم سے مراد ہے نا وہی جو رومن امپائر ہیں وہ مراد ہیں، جو رومن بادشاہت کا وہ سلسلہ جو مشرقی حصہ ہے جو 395 عیسوی میں ہے، اس سے کٹ کر خود ایک الگ جو ہے نا وہ سلطنت بن گئی. اس کو رومن امپائر یہ مسیحوں کے قبضے میں رہا ہے اور ان کی حکومت 1454 عیسوی تک رہی ہے، یعنی مسلسل. اس کے بعد ترکوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے دارالحکومت جو ہے یہی استنبول ہے اور یہ جو قسطنطنیہ اور اسی کا قدیم نام جو ہے وہ یہ جو جدید روم ہے نا یہ وہ شام، فلسطین اور ایشیائی جتنے یہ چھوٹے موٹے علاقے ہیں سب اسی میں جو ہے نا وہ شامل تھے. یہ وہ ایریا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے روم سے. تو رومیوں نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا. یہ رومی جو ہے کیتھولک زیادہ اور اس میں مسیحی جو برادری ہے یہ اس پہ رومی مغلوب ہو گئے. پہلے جو ہے نا اس پہ یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو ایرانی زرتشتی ٹائپ جو تھے، یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے، انہوں نے حملہ کیا تو رومی کیا ہے
مغلوب ہو گئے۔ رومیوں کے یعنی یہ جو 615 میں یہ پورا جو ان کا ایرانیوں کا غلبہ ہوا ہے 615 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، یہ آج سے تقریباً جو ہے نا وہ 1400-1500 سال پرانی جگہ ہے اس میں، یعنی ہجرت سے 6 سال پہلے کی جو بات ہے، اور یہ اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا ہے۔ جو مشرکین مکہ ہیں، ایرانی جو مجوسی ہیں، یہ زرتشتی جو آگ پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اس بات کی، کہا ہاں ہاں انہوں نے پوجا کر لیا ان مسیحوں کے اوپر، تو وہ خوش ہو گئے۔ مجوسی بھی توحید وحی اور نبوت، یہ چونکہ یہ بھی قائل نہیں ہے نا، نہ توحید کے قائل ہیں اور نہ وحی کے قائل ہیں، نہ نبوت کے قائل ہیں، اور مشرکین چونکہ قریب المذہب ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ ان کی خوشی ہوئی ہے اس وجہ سے، اور جبکہ رومی جو ہے نا عیسائی یہ وحی و نبوت کے قائل ہیں، مذہب کے نا اہل کتاب ہیں اس وجہ سے حضور نے بات کا خوشخبری دی کہ یہ یکدم جو ہے نا یہ بعد میں ان کا ہی غلبہ ہوگا، جو مسیحی ہیں ان کا، تو یہ بات میں ہوا۔ غلبت الروم یعنی رومی جو ہے نا وہ مغلوب ہو گئے قریبی ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب یہ پرانی پیشن گوئی تھی کہ وہ غالب آ جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ اس میں اہل سنت کی بعض روایات ہیں کہ اس میں بعض جو ہے نا ان صحابیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر نے بھی جو ہے نا وہ شرط لگائی کہ اگر یہ غالب نہ آئے تو میں جو ہے نا پتہ نہیں کتنے اونٹ دوں گا، لیکن چونکہ حضور نے خوشخبری سنا دی تھی کہ رومی جو ہے نا غالب آئیں گے، بعد میں غالب آئے تو انہوں نے خلیفہ اول نے اس قبیلے والوں سے 100 اونٹ لیے تھے، وہ شرط جو لگائی اس پر۔ تو باہر کے چند سالوں میں پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے جب یہ وحی و نبوت کے جو سلسلے والے ہیں انہوں نے جب فتح حاصل کی، اللہ نے مدد کی ان کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عنایت فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غالب بنا دیتا ہے، فہم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے اور آخرت میں غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون۔ کیا انہوں نے
اپنے دل کے اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کہ برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے؟ اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے ان سے پہلوں کا کیا حشر ہوا ہے، ان کا کیا انجام ہوا ہے، جبکہ وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو ان میں کہیں زیادہ آباد کر رکھا جتنا انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، اس انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے اپنے۔ اللہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے ہاتھ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے برا کیا، ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ خلقت کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہی اسی کے عائدہ کرتے ہیں، پھر تم اسی کی طرف جو ہے پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین ناامید ہوں گے اور ان کی جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے معبود اپنے بت شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہو، وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ مختلف قسم کے جو گروہ ہیں ان میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک عمل انجام دیے، وہ جنت میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، ہماری نشانی اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، وہ عذاب میں پیش کی جائیں گے۔ بس جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، صبح شام کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، گلوریفیکیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور آسمان اور زمین اور تیسرے پہر کو جب تم ظہر کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرو، ساری کی ساری حمد اسی کے لیے ہے۔ یعنی جتنی بھی ہے آل گلوریفیکیشن اینڈ جتنی بھی ہے سینکٹیٹی ہے اس کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو
all praise be done to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the Lord of the universe. So always sanctify to your Lord, to your Lord. اس وجہ سے ہمیشہ فرمایا گیا کہ صبح ہو جائے, at morning, evening, do the sanctity, do the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. ہر حال میں جو ہے نا کیا کرنی ہے, اس کی حمد کرنی ہے. Always praise to Him, praise to your Lord, to your God. اور فرمایا کہ وہ زندہ جو ہے نا, زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اس کے کئی مفہوم بھی ہو سکتے ہیں. زندہ انسان سے نطفہ بنتا ہے اور نطفے سے انسان بنتا ہے, یہ بھی تو ہے نا. انسان زندہ ہے, نطفہ کیا ہوتا ہے, اس میں تو جان نہیں ہوتی, اسی سے پھر اس میں جان سے پھر اللہ یہ جاندار بناتا ہے. یعنی کیا ہے, زندہ سے پھر مردے سے, زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. یعنی مردہ ہے وہ جو نطفہ ہے, اس سے اس نے زندہ بنا دیا, اور وہ نطفہ کہاں سے, تو خود انسان سے. صحیح. تو اس طرح وہ کیا کرتا ہے, زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ مردہ جو ہے نا کس سے نکلا ہے, خود انسان سے نکلا ہے. انسان کیا زندہ ہے, وہ کیا ہے مردہ. اس کے ایک مفہوم تو یہ ہو گیا. اور اس کی دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی ہے کہ بعض جو ہے نا کافروں سے مسلمان بنتے ہیں اور بعض مسلمانوں سے کافر ہو جاتے ہیں, وہ بھی تو زندہ ہوتا ہے نا. تو دوسری اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہو سکتی ہے. So there are different perceptions. Right? So بعض اوقات جو ہے نا in the family of some non-believers there will be a believer. تو کیا ہے وہ, اس سے جو ہے نا وہ جو disbeliever ہے, disbeliever is just like a dead body. وہ چلتا پھرتا جو ہے لاشیں ہے, اس کی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اگر کسی مثلا ایک نان مسلم فیملی ہے, وہ مسلمان ہو گئی ہے, تو فرض کیا کہ ایک خاتون مسلمان ہو گئی ہے نان مسلم فیملی میں, تو آپ اس کی عدت کیا ہوگی, اس کی عدت آٹومیٹکلی وہ عدت ہوگی کہ جو ایک مردے کی ہوتی ہے. مر جائے ایک انسان تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے, do you know? Oh no. 4 مہینے 10 دن ہوتی ہیں. 4 months and 10 days. 4 months and 10 days. جو مر جاتا ہے, اسی وجہ سے فرض کیا کہ ایک خاتون جب مسلمان ہوتی ہے تو اس کو عدت جو گزارنی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. کیوں گزارنی ہے, چونکہ وہ کیا ہے, it's just like that. وہ ڈیڈ باڈی کی طرح ہے. اس وجہ سے اس کی یہ جو عدت ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد جو ہے نا وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. وہ کیا ہے, اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن جو ہے نا اس کی 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کی شادی ہوئی. یہ جو ظاہر ہے کہ حالانکہ وہ تو زندہ ہے لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس کو کنسیڈر کیا ہے is it just like a dead person, dead body, right? اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ ڈیڈ نہیں ہے. اس کی جو ڈیتھ ڈکلیئر ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ روحانی اعتبار کے ساتھ ہے, اسلامی اعتبار کے ساتھ ہے, قرآنی اعتبار کے ساتھ ہے. اس وجہ سے انسان جب مر جاتا ہے, چلیں اگر تھوڑی سی گفتگو اس میں بھی ہو جائے, جب مر جاتا ہے تو اس کے جو ہے غسل و کفن واجب ہوتا ہے. غسل دینا, کفن کرنا اور اس کو دفن کرنا یہ واجب ہے.
اب غسل کیسے کرنا ہے ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا غسل جو ہے نا وہ کیسے ہے. ٹھیک ہے. غسل جو ہے اٹس ویری سمپل. ویسے جو اس طرح آپ غسل جمعہ کرتے ہیں اسی طرح ہی اس کا غسل میت ہوا کرتا ہے. غسل میت اس کے جو ہے نا البتہ 3 جو ہے نا صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آب سدر سے یہ جو بیری کے پتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سدر کے ذریعے وہ غسل دیا کرتے ہیں آب سدر سے، تاکہ اس کا بدن جو ہے نا ملائم رہے. اس پہ جو ہے نا وہ ایک قسم کے کیمیکل جو ہے نا اس کا پروسیس بھی رہتا ہے، اس سے جسم نرم بھی رہتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے پاس آیت اللہ العظمیٰ لنگوردی آئے تھے تو وہ ہم نے دیکھا تو انہوں نے ایک دفعہ جب اپنا بکسا یہ جو ہے نا باکس کھولا ٹچیکیز تو اس میں وہ سدر بھی تھا، یہ بیری کے پتے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے، اگر کسی صورت میں ممکن ہے کہ میری ڈیتھ ہو جائے تو یہ پڑا ہوا ہے سدر تو یہاں پہ ہے میں لے کے آیا ہوں، اس سے جو ہے نا وہ غسل دیا جائے. تو آدھے سدر سے جو ہے پہلے وہی ہے سر اور گردن کو دھویا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے رائٹ شولڈر جو ہے نا پیچھے بھی پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈالنا ہے، اور یہیں سے تھوڑا سا سائڈ پہ اس طرح ڈالنا ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی پانی تھوڑا بہت چلا جائے. اور پھر جو ہے نا وہ پاؤں کے تلووں تک اس کو یہ غسل جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ سے جو ہے دینا. In the same manner, in the same token, the left side. دوسرا جو ہے نا بالکل اسی طرح ہی ہے، لیفٹ سائڈ سے جو ہے نا اس کو غسل دینا. سر اور گردن کو پہلے دھونا ہے، رائٹ سائڈ کو، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آتے ہوئے اس کی ٹانگیں اور اس کے پاؤں کے تلووں تک اس کا وہ نیت بھی کرنی ہے. ظاہر ہے اس میں جو شخص غسل دے رہا ہے وہ نیت کرے کہ میں اس مرحوم کو یا مرحومہ کو غسل دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اگر خاتون ہے تو اس کو جی تو آب سدر سے قربتاً اللہ. واجب بھی ساتھ کہہ دیں تب دیٹس فائن، لیکن اگر نہیں بھی کہنا ہے تو قربتاً اللہ کہہ دیا تو کافی ہے. اسی طرح لیفٹ سائڈ پر بھی جو ہے آپ نے غسل کا جو ہے اسی طرح جس طرح آپ نے رائٹ سائڈ کو دھویا ہے اسی طرح لیفٹ سائڈ کو بھی دھونا ہے. یہ پہلا ہوتا ہے غسل آب سدر سے. اس کے بعد آب کافور سے بھی دھونا ہوتا ہے. کافور کو تھوڑا ملایا جائے، اس کے بعد اس کا اسی انداز کے ساتھ جس طرح غسل دیا ہے آب سدر سے اس کو دیا جائے. پھر تیسرا نمبر جو آتا ہے وہ ہوتا ہے آب خالص سے، پیور واٹر سے جو ہے اس کو غسل دیا جائے. وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ سر اور گردن کو پہلے دھونا، پھر رائٹ سائڈ اور پھر لیفٹ سائڈ. یہ نیت ہر تینوں غسلوں میں کرنی ہوگی کہ اب میں آب سدر سے غسل دے رہا ہوں اس مرحوم کو، اس مرحومہ کو، میں اب آب کافور سے جو ہے نا اس کو غسل دے رہا ہوں، اور پھر آب خالص سے غسل دے رہا ہوں. جو غسل دینے والا ہے پھر اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. غسل مس میت اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ غسل جمعہ کرتے ہیں. فرق اس میں یہ ہے کہ آپ ادھر نیت بدلیں گے. ادھر سے کہتے ہیں میں غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ، یہاں پہ آپ کہیں گے کہ غسل مس میت کرتا ہوں قربتاً اللہ. اگر اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں 2 آدمی 3 آدمی اور سارے مردے کے جو ہے نا وہ بدن کو ٹچ کر رہے ہیں تو ان سب کو چاہیے، واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے غسل مس میت کریں. یہ ہے. اس کے بعد آسان طریقہ یہ ہے کفن کا، چونکہ کفن میں 3 چیزیں جو ہے نا وہ واجب ہوتی ہیں. کفن اپنا ہر ایک انسان کو خود خریدنا چاہیے، اپنے پاک مال سے اس کو خریدنا چاہیے. غصبی جو ہے نا وہ کفن نہیں ہونا چاہیے. ایسا کفن نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے نا وہ خمس و زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا نہیں کی ہوا ہے. اس وجہ سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ کفن کا خود انتظام کرے. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اونچی پڑھیں سب اونچی. فرماتے ہیں کہ یہ جو دعائے جوشن کبیر ہے میرے کفن پہ لکھی. کفن کے اوپر جو ہے نا دعائے جوشن کبیر یہ مستحب ہے لکھنا، مستحب ہے. اللہ کے 1000 نام ہوتے ہیں اس میں، 1000 نام ہیں اس میں. اور مولا فرماتے ہیں کہ اس میں ایک جو ہے نا اسم اعظم ہے، اس میں 1000 میں ڈیفینیٹلی ایک اسم اعظم. اللہ کے 1000 ناموں کا واسطہ ہے. 1000 name of Allah subhanahu wa ta'ala in دعائے جوشن کبیر. فرمائے کہ ان میں سے ایک اسم اعظم مستحب ہے کہ کفن کے اوپر دعائے جوشن کبیر جو ہے نا لکھی جائے، سورہ یاسین لکھی جائے. 3 اس میں چیزیں واجب ہوتی ہیں. ایک جو ہے نا سراسری کہتے ہیں کہ جو پورے بدن کو جو ہے نا وہ کور کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرا جو لونگ ہوتی ہے وہ بھی واجب ہے. تیسرے جو ہے نا قمیض وہ بھی واجب. اب اس کو ترتیب اس انداز کے ساتھ کرنی چاہیے کہ پریشانی جو ہے نا وہ نہیں آنی چاہیے. اب اس میں اگر وہ جو سراسری جو پوری ہے وہ جو چادر ہے اس کو پہلے اگر آپ بچھا دیں گے یہ، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ مثلاً یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو لونگ ہے اس کو کر لیں گے، اس کو بچھا لیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ جو قمیض ہے جو درمیان میں ہے اس کا ایک حصہ اوپر کر لیں گے، ایک حصہ جو ہے نا نیچے بچھا دیں گے. تو وہ جب آپ مردے کو لے کے آئیں گے تو پہلے ہی قمیض تو وہ پہن لے گا. تو قمیض آلریڈی اس کے پاس ہے، لونگ آلریڈی آپ نے نیچے رکھی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ باندھ دیں گے. جو سراسری آپ نے ایک پوری لمبی چادر جو ہے نا جس سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے سارے اس کے جسم کو، وہ جب آپ کر لیں گے تو ایک کمپلیٹ بغیر کسی زحمت کے اب ہم نے کپڑے کیسے پہنانے ہیں، آپ قمیض کیسے پہنانی ہے، سب سے بہترین جو ہے نا وہ ایزی وے ہے مردے کے لیے بھی اور آپ کے اپنے لیے. اب رہ گئی باقی اس کے مستحبات ہیں. اس میں کافور ہے، ظاہر ہے 7 جو مقامات ہیں اس میں کافور واجب ہوتا ہے. جی 7 جس کو 7 مساجد کہتے ہیں، وہ 7 جس طرح ہاتھ کی تلیاں لگتی ہیں، یہ جو گھٹنے دونوں لگتے ہیں، دونوں جو ہے نا وہ یہ انگوٹھے لگتے ہیں، پیشانی لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں 7 مساجد. یعنی یہ وہ جگہ ہیں کہ جو سجدے میں کام آتی ہیں. سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ اس طرح جو ہے نا وہ یہ اعزاز لگتے ہیں. مساجد اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ سجدے کی جگہ، یہ مسجدیں تو نہیں ہیں نا، صحیح ہے. تو یہ 7 وہ جگہ ہیں کہ جب سجدے کا عالم ہوتا ہے تو یہ زمین کے اوپر لگتے ہیں. اس میں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حنوط. یہ بھی واجب ہے. ناک کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اسی طرح مثلا امامہ باندھنا، ایک مرد کو تھوڑا جو کپڑا ہے اس کے ذریعے، یہ بھی مستحب ہے. اسی طرح مثلا جو خواتین ہیں ان کو مکنا، اس کا سارا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مستحبات میں شامل ہوتی ہیں. تحت الحلق باندھنا مرد کو، یہ بھی مستحبات میں ہے. جریدتین رکھنا دونوں کو، یہ مستحب ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس سے فشار قبر نہیں ہوتا ہے جریدتین رکھنے سے. یہ جو رائٹ سائڈ اور لیفٹ پہ جو یہ شاخ ہوتی ہے ایک درخت کی، اس کو رکھا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ لپیٹ کے، یہ مستحب ہوتا ہے. اور اس کی ریزن بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ اسے جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اس وقت تک اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا ہے. جس طرح 40 دن پانی ڈالنا قبر کے اوپر فشار قبر سے انسان محفوظ رہتا ہے، اسی طرح جریدتین بھی ہیں. سمپل ہے، کوئی اتنا یہ مشکل نہیں ہے. لیکن وہاں کہ یہ بار بار دہرانے سے اچھا ہی ہوتا ہے کہ مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ہے ایک سمپل اور بہت ہی آسان طریقہ ہے. مرنا تو سب نے ہے انسان میں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے باتیں کرتا ہے سارے اس کے قریب بیٹھتے ہیں. جو ہی مرحوم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر قریب تک کہاں بلکہ بات اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھی، وہ کینیڈا میں فوت ہو گیا. اس کی ایک ہی بچی تھی. وہ رات میں امام بارگاہ جہاں مولانا صاحب کا کمرہ تھا
وہ اس میں جو ہے نا وہ اس مرحوم کو بھی رکھ کے چلے گئے. تو ظاہر ہے سارے رات پھر مولانا صاحب آج کل وہ لندن میں ہیں ہمارے ساتھ ہی, تو ساری رات خود نہیں سوئے. میں نے کہا وہ اٹھ کے آنا تو نہیں اس نے, لیکن وہی انسان ہوتا ہے. اب وہ اس کو چونکہ دوسرے دن ان کی تدفین ہونی ہے تو مولانا صاحب کے کمرے میں چھوڑ کے اس کو, اور یہ بھی دوسرے بیڈ پر ہیں. اب یہ کس طرح سوئے, ان کو پھر میں یہ واقعہ یاد دلاتا تھا. تو باہر کے انسان حالانکہ کرنے کچھ نہیں, یہ سارے کے سارے مستحبات جو ہے نا, مثلا روشنی رکھنا ایک مرحوم کے پاس مستحب ہے روشنی, اس کے پاس قرآن پڑھنا مستحب ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کرنا مستحب ہے. انسان کو خود اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, خود بھی انسان. ایک انسان جو غسل دیتا ہے, یاد رکھو, ایک انسان جو غسل دیتا ہے اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنے اللہ اس کے گناہوں کو معاف. اس طرح ہے کہ غسل دینے والا گویا بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اس حد تک کیوں اجر رکھا ہے اسلام نے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ انسان بیدار ہو جائے, انسان تاکہ خواب غفلت سے نہ رہے, اور انسان وہ کہ اس دنیا سے بھاگ کے افسر میں اٹھ جانا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے اور جب اسرائیل جواب دیتا ہے ہم تب بھی وہیں پہ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر کے جواب دینے کے بعد حضرت اسرائیل بھی جب جواب دیتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا, انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ علماء سے مستثنا نہیں ہو سکتا ہے. پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب حضرت اسرائیل فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں تب بھی انہیں کی ضرورت ہے, کیونکہ بغیر جو ہے نا کام نہیں چلتا. صلوات پڑھو. اگر کوشچن ہوا تو پھر کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا قرآن پڑھو. اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے, اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. جب مردہ زمینیں دیکھیں نا کس طرح وہ احیا ہوتی ہیں, اسی طرح پھر انسان بھی دوبارہ زندہ ہوگا. انسان کیا ہے, ہیومن بینگ از فار ایور, ناٹ فار دا ٹائم بینگ. یہ فقط یہاں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. انسان رہنے والا ہے انسان, اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ضَرَبَ
لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان آیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے ہیں تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ایک سلسلہ زوجیت جس کو کہا جائے، اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ لوگ چپ کیوں ہو گئے؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے میاں بیوی کا وجود۔ میاں بیوی، اور یہ جب شادی ہوتی ہے، شادی آپ مثلاً ایک لڑکی کسی عورت کسی جگہ کی ہے، مرد کسی جگہ کا ہے، عقد ازدواج جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سال ہر سال آپس میں رہ چکے ہیں، یعنی کیا ہے، یہ قربت جو ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا لطف ہے، اور اس نے یہ توازن جو ہے نا وہ قائم کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اسی سلسلے میں، یعنی یہ جو سلسلہ ہے مرد کی تخلیق، پھر اس نے توازن پیدا کیا ایک عورت کی جو ہے نا، تاکہ نہ عورتوں کے لیے مردوں کی قلت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ مردوں کے لیے عورت کی قلت پیش آتی ہے۔ یہ بھی جو ہے نا یہ اس کی عجائبات میں سے انسان، ورنہ کہ سارے کے سارے مرد ہوں مصیبت بن جائے، ساری کی ساری عورتیں ہوں تب بھی مصیبت بن جائے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کشش ہوتی ہے مرد اور عورت میں، اللہ نے ایک مقناطیسی سسٹم کیا ہوا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا لڑکا ہے لڑکی ہے، ان میں کشش ہوتی ہے، ایک جاذبیت ہوتی ہے، گریوٹی ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے دونوں کے درمیان۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک جوان ہے اس کو جو ہے نا بند کر کے رکھو اور اس کو عورت نہ دیکھے۔ وہ ہمارے استاد ہیں حضرت آیت اللہ محسن کراتی، تو انہوں نے کہا کہ ایک میں جو ہے نا وہ جوان تھا، اس کو بس ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ اسے لڑکیاں کوئی نظر نہیں، تاکہ یہ بالکل پاک صاف رہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ایک دفعہ جب جوان تھا تو لے کے آیا بازار، تو انہوں نے لڑکیاں دیکھی ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کبوتری ہے۔ اس نے کہا ایک کبوتری مجھے چاہیے، کبوتری مجھے بھی چاہیے۔ تو یہ انسان کے اندر یہ فطری طور پہ دیٹ از دا نیچرل فینومینا، نیچرل۔ مرد جو ہے نا عورت کو چاہتا ہے، عورت مرد کو چاہتی ہے۔ بچہ جو ہے لڑکا ہے، جب ایج اس پر پہنچتا ہے اس سے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، اور لڑکی جب اس ایج میں پہنچتی ہے اس کو ایک اس شوہر کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں میں اللہ نے ایک نظام جو ہے، یہ نظام کشش ہے، یہ جاذبیت کا جو نظام ہے اللہ نے مرد اور عورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مرد ہو اور اسے جو ہے نا وہ کہے کہ نہیں مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے،
یا مثلا عورت ہو صحیح نارمل ہو اور اس کے کہے کہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ شادی کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دونوں جو